پی ٹی آئی کے کل کے احتجاج کے پیش نظر اسلام آباد کے راستے بند، فیض آباد اور اسلام آباد ایکسپریس وے سے محدود تعداد میں گاڑیوں کو آنے کی اجازت، راولپنڈی اسلام آباد کے درمیان پبلک ٹرانسپورٹ اور میٹرو بس سروس معطل، راستوں پر کنٹینرز اور رکاوٹوں کے ساتھ پولیس اور پیرا ملٹری فورسز کی بھی بھاری نفری تعینات۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران دہشت گردی کا خطرہ، نیکٹا نے احتجاج کے دوران اسلام آباد میں دہشت گردی کا الرٹ جاری کر دیا، صوبائی حکومتوں کو سیکیورٹی کے سخت اقدامات کرنے کی ہدایت۔ نیکٹا کے اعلامیے میں بتایا گیا کہ فتنہ الخوارج پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج میں دہشت گردی کر سکتی ہے، بڑے شہروں میں فتنہ الخوارج کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں پہلے سے چھپے پی ٹی آئی کے مبینہ کارکنان کی گرفتاریاں، پولیس کا مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن، 200 سے زائد شرپسند زیر حراست، بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد۔ اور بانی پی ٹی آئی کا منصوبہ اسلام آباد میں لاشیں گرانا ہے، علی امین گنڈاپور بانی سے ہدایات لے رہے ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف کا پیغام، کہا کوئی اسلام آباد پر لشکر کشی کرے گا تو اس سے اسی طرح نمٹا جائے گا۔ بشرا بی بی کے بیان کے بعد جیسے انہوں نے کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی سیاسی قبر ان کے اپنے ہی کھو دیں گے، بالکل ویسا ہی ہوا۔ سینیٹر فیصل وابٹا نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہائی کورٹ کے منع کرنے کے باوجود اگر کوئی کل اسلام آباد آتا ہے تو توہین عدالت کے تحت ایم این اے ایم پی ایس سیٹ نہیں کھوئے گی، بلکہ حکومت دھوبی گھاٹ کی طرح دھونے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ ہاؤس اریسٹ یا پھر مچ جیل والی بات نہ بھولیے گا، جن کی رہائی ہوئی ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ 9 مئی کے کیسز میں جن پی ٹی آئی کارکنوں کو سزا ہوئی ان میں 6 پاکستانی اور 4 افغان باشندے ہیں۔ یہ لوگ بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ نون لیگی رہنما دانیال چودھری نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، یہ پی ٹی آئی کی سیاسی موت ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اعظم بخاری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو صرف وفاق میں آگ لگانے کی فکر ہے۔ بنٹی اور ببلی کی جوڑی ہیروں کا کاروبار کرتی رہی، سعودی عرب پر الزام لگاتے شرم نہیں آئی، بولیں پارا چنار میں آگ لگی ہے اور کے پی کے وزیر اعلیٰ کہاں ہیں؟ وسطائی ہتھ کنڈوں سے جمہوری انداز اپنائیں ورنہ ناکامی مقدر بنے گی، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر صاحب کا حکومت کو مشورہ، کہتے ہیں حکومت نے اسلام آباد کو سیل کر کے احتجاج کی کامیابی پر مہر لگا دی، اسلام آباد کا ملک کے دیگر شہروں سے رابطہ منقطع کر دیا گیا، اپنی سلطنت بچانے کے لیے پورے پاکستان کو بند کر دیا گیا، شاہراہوں کو بند کرنا احتجاج کی کامیابی کا مظہر ہے۔ یہ نند بھابی اور ان خواتین نے اس پارٹی پر قبضے کے لیے یہ کھیلنا شروع کیا ہے۔ کل والا بیان شرم آنی چاہیے، جھوٹ پر بیانیاں بنانا آپ کی عادت ہے، کبھی سائفر کی شکل میں، کبھی آئی ایم ایف کوئی ڈیل رکوانے کی شکل میں، کبھی سعودیہ پر الزام، کبھی چائنا کو نشانہ بناتے ہیں۔ خصوصاً پی ٹی آئی کا نشانہ وہ دوست ممالک ہیں جو مشکل ترین حالات میں پاکستان کی مدد کرتے ہیں۔ دوست ممالک بھی پی ٹی آئی کے نشانے پر، نند بھاوج کا پارٹی پر قبضے کا کھیل شروع، پی ٹی آئی کی باغ ڈور چند گھریلو خواتین کے ہاتھ میں ہے، کبھی سائفر کبھی آئی ایم ایف ڈیل رکوانے کے لیے تحریک انصاف کا بیانیہ بکتا رہا، یہ وہی کام کرتے ہیں جس کا نقصان ملک کو ہوتا ہے۔ نون لیگی رہنما طلال چودھری کی تحریک انصاف پر کڑی تنقید، کہتے ہیں جھوٹ کا بیانیہ بنانا ان کی پرانی عادت ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت سے بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتوں کی جلد سماعت کی درخواست منظور، عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی ضمانتوں کی درخواستیں 27 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں اور دیگر رہنماؤں کے خلاف بھی 9 مئی سمیت دیگر مقدمات میں عبوری ضمانتوں پر سماعت ہوئی، ملزمان کی حاضری معافی کی درخواست منظور، ضمانتوں میں 7 دسمبر تک توسیع کر دی گئی۔ مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کا الزام، بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ مزید مقدمات کی زد میں، ملتان اور لیا کے تھانوں میں بشرا بی بی کے خلاف ایف آئی آر درج، بشرا بی بی کا حالیہ بیان پاک سعودی باہمی مفادات کے خلاف قرار۔
ریاست کا کام لوگوں کو امن فراہم کرنا ہے، وی آئی پی لوگوں کو عوام کا احساس نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے حیدرآباد میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ ان کا پیٹرول، بجلی فری، معاشی اور امن و امان کے حساب سے بھی حالات خراب۔ قوم کو کس طرح تنگ کیا جا رہا ہے یہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ پیپلز پارٹی نے آئینی اور قانونی پوزیشنز اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ پارا چنار کی زمین پھر لہو لہو، سیکیورٹی فورسز کی حفاظت میں جانے والے قافلے پر حملے اور 44 سے زائد شہادتوں کے بعد رد عمل۔ فریقین کا ہولناک تصادم، تحصیل لوور کرم کے علاقے علیزئی اور بگن قبائل کے درمیان شدید فائرنگ، 16 افراد جاں بحق، 25 سے زائد زخمی۔ پولیس کے مطابق فریقین ایک دوسرے کو بھاری اور خودکار اسلحے سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ بد امنی کے باعث ضلع بھر میں تعلیمی ادارے بند۔ پارا چنار میں خیبر پختونخوا حکومت کے ہیلی کاپٹر پر فائرنگ، ہیلی کاپٹر کی محفوظ لینڈنگ۔ خیبر پختونخوا حکومت کا وفد محفوظ رہا۔ ہیلی کاپٹر میں صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم ایڈوکیٹ کی سربراہی میں وفد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر روانہ ہوا تھا۔ وفد کرم میں امن و امان کا جائزہ لینے اور امن جرگے کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے جا رہا تھا۔